بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور ان کے اندر خاص طور پر دو چیزوں پر دھیان دینا ضروری ہے، اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ نمبر ایک، آنکھ میں دوائی ڈالنا، اور نمبر دو، کان اور ناک میں دوائی ڈالنا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ آیا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ کان اور ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں تحقیق طلب مسئلے ہیں۔ پہلے یہ بات ہم ذہن نشین کر لیں کہ ایک ہوتا ہے صورتاً افطار، ایک ہوتا ہے معناً افطار۔ صورتاً افطار کہتے ہیں کہ منہ کے ذریعے سے معدے تک کوئی چیز پہنچ جائے، اس کو صورتاً افطار کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ منہ کے ذریعے سے معدے تک کوئی چیز نہ پہنچے بلکہ کسی اور راستے سے کوئی چیز معدے تک پہنچے اور اس چیز کے اندر انسان کو فائدہ بھی حاصل ہو۔ مثال کے طور پر منہ کے ذریعے سے انسان نے کھایا پیا یا کوئی چیز نگل لی تو یہ منہ کے ذریعے سے اندر داخل ہو گئی، تو اس صورت میں انسان نے افطار کر لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ دوسری چیز، کسی اور راستے سے معدے تک کوئی چیز پہنچ گیا، جیسے کہ پیچھے کے شرمگاہ کے راستے سے انسان کو کوئی چیز اندر پہنچ گئی تو منہ کے ذریعے سے تو نہیں پہنچی، صورتاً افطار تو نہیں پایا گیا، لیکن معناً افطار پایا گیا کہ اس کے اندر انسان کو ایک افادیت حاصل ہو گئی، فائدہ حاصل ہو گیا۔ یہی چیز بعینی ہی کان اور ناک کے بارے میں ہے۔ آنکھ کا مسئلہ تو یہی ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، البتہ کان اور ناک میں دوائی ڈالنے سے آیا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ اگر انسان کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ دوائی بعینی ہی مسامات کے ذریعے سے جوف یعنی معدے تک پہنچ جاتی ہے۔ رہی بات ناک کی، تو ناک کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ ناک کے اندر جو دوائی ڈالتے ہیں ہم تو وہ ڈائریکٹ، وہ سیدھے معدے تک پہنچ جاتی ہے، وہ کسی مسامات یا کئی واسطوں سے گزر کر نہیں بلکہ وہ صرف حلق سے گزر کر معدے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو روزے کے اندر اگر کسی نے ناک کے اندر دوائی ڈالی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب کیا ہے اس کے اندر کہ اگر ناک کے اندر انسان نے دوائی ڈالی اور آنکھ کے اندر اور کان کے اندر یا کھا پی لیا، کچھ بھی کر لیا، تو اس صورت میں انسان کو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلی بات، اگر صورتاً اور معناً افطار پایا گیا، مثال کے طور پر انسان نے منہ کے ذریعے سے ایسی چیز کھائی جس کے ذریعے سے اس کو اصلاح بدن ہوا، اس کو منفعت حاصل ہوئی، اس کو فائدہ حاصل ہوا، یعنی کہ اس نے کھانا کھایا، اس نے پانی پیا، اس نے کوئی اور چیز کھائی، اس نے کوئی اور چیز پی، جس کے ذریعے سے اس کے بدن کو اصلاح حاصل ہوئی ہے، جس کے ذریعے سے اس کو منفعت حاصل ہوئی ہے اور وہ مفید چیز بھی تھی اس کے لیے، تو اس صورت میں اس کو قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ قضا یہ ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھے گا، اور کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے یا تو غلام کو آزاد کرے گا یا تو لگاتار 60 دن روزے رکھے گا۔ غلام آزاد کرنا تو ہے نہیں اس زمانے میں، البتہ وہ 60 دن روزے لگاتار رکھے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر صرف معناً افطار پایا گیا، صورتاً افطار نہیں پایا گیا کہ ایسی چیز انسان نے اپنے جوف معدے کے اندر داخل کر دی تو اس چیز کے ذریعے سے اس کو منفعت حاصل ہوئی، تو میرے عزیزوں اس صورت میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن آیا کفارہ اور قضا لازم ہوگی؟ تو اس صورت میں فرماتے ہیں اس صورت میں صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ تھے کچھ مسئلے آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔